عزیز دوستو، دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا سمجھ لینا، سیکھ لینا اور ان پر عمل کر لینا انسان کے لیے نہایت اہم اور ضروری ہوتا ہے۔ میں اور آپ جس معاشرے میں وقت گزارتے ہیں، یہاں ہمیں انتہا پسند، شدت پسند، انا پسند، خود پسند لوگ بہت زیادہ ملتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حقیقت پسند لوگ بڑے کم ملتے ہیں۔ خوابوں کی دنیا میں زندہ رہنا، خوش فہمیوں میں جینا، اپنی صبحیں اور شامیں کچھ خاص تخمینوں کے تحت گزار کر زندگی گزار دینا، یہ حقیقت پسندی سے دور رہنے والے لوگوں کا طریقہ ہے۔ دین اسلام ہمیں حقیقت پسندی سکھاتا ہے، شعوری زندگی عطا کرتا ہے۔ آپ جو نہیں ہیں وہ بننے کی کوشش نہ کریں، جو چیز آپ کی نہیں ہے آپ اس کی ملکیت کا دعویٰ نہ کریں، جس چیز کا آپ حق نہیں رکھتے اس کے لیے آپ اپنے آپ کو کبھی بھی تیار نہ کریں۔ حقیقت پسند بننا، حقیقت پسند رہنا، حقیقت پسندی کی زندگی گزارنا، یہ کسی بھی شخص کو معاملہ فہم بھی کرتا ہے، مدبر بھی کرتا ہے اور اس کے لیے جینا آسان بھی کرتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں بہت بڑی تعداد ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کی ہے جنہوں نے خود سے کچھ چیزیں فرض کر لیں اور خود سے ہی کچھ چیزوں کو فرض کر کر انہوں نے اس کو حقیقت کا روپ دے کر اپنی زندگی میں طاری کر لیا۔ میں نیک ہوں، اس بات کو بھی خود ہی لوگ طے کر لیتے ہیں۔ میں پڑھا لکھا، سمجھدار اور معاملہ فہم ہوں، اس کو بھی خود ہی طے کر لیتے ہیں۔ تمام لوگوں کو مجھ سے مشورہ کر کے چلنا چاہیے، یہ بھی لوگ خود ہی طے کر لیتے ہیں۔ حقیقت پسند نہیں ہوتے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تربیت رک جاتی ہے، انسان جو سیکھ رہا ہوتا ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو زندگی میں حقیقتوں کا سامنا کرنا سیکھیں، ریالٹیز کیا ہیں، حقیقتیں کیا ہیں، گراؤنڈ ریالٹی کیا، اس کو اپنے اوپر نافذ کریں۔ آپ جو ہیں وہیں تک رہیں، آپ کے پاس جو ہے اس کے مطابق اپنے پیر پھیلائیں۔ آپ کا جتنا دائرہ کار ہے آپ اس کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات کو طے کریں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان بہت ساری آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، بے جا خواہشات سے بچ جاتا ہے۔ حقیقتوں کا سامنا کریں۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہم دیہاتوں میں دیکھتے تھے لوگ شادی بیاہ کے موقع پر قرض اس بنیاد پر اٹھا لیتے تھے کہ مجھے اتنی سلامی بھی تو اکٹھی ہو جائے گی نا، لیکن قرض تو اکٹھا ہو جاتا تھا پر سلامیاں اکٹھی نہیں ہوتی تھی۔ اس کا لازمی نتیجہ پریشانی، آزمائش، مطالبہ کرنے والوں کی سختی، قرض کے نیچے دبا ہوا انسان، یہ اس کا لازمی اور فوری نتیجہ نکلا کرتا تھا۔ میرے بھائی، حقیقت پسند بڑھیں۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑی اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کے سائے میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی دشواریوں کا شکار نہیں ہوتے، کبھی بھی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتے۔ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر رحمان ہے اور رحیم ہے، پھر سب سے بڑھ کر غفار ہے اور ستار ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کا اس طرح اظہار فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، کچھ نہیں تھے تم، عدم میں تھے، اس نے تمہیں وجود دیا، اور پھر ارشاد فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندگی عطا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ کبھی اس حقیقت سے کوئی شخص آنکھیں نہیں پھیر سکتا کہ یہ جو اس کا اپنا وجود ہے یہ بھی سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضا پر مبنی ہے۔ اس نے اپنا وجود بھی اپنی مرضی سے تشکیل نہیں دیا، قد کاٹ اپنی مرضی سے تشکیل نہیں دیا، حسن و جمال اپنی مرضی سے تشکیل نہیں دیا، تو پھر کیسی عجیب بات ہے یہ روزمرہ کے معاملات اپنی مرضی سے تشکیل دینا چاہتا ہے۔ اسے چاہیے کہ جس طرح اس کا وجود، اس کا حافظہ، اس کے چہرے کی ساخت اس کی اپنی مرضی کی نہیں، رب رسول کی مرضی کی ہے، تو پھر یہ بھی زندگی اپنی مرضی کی نہ گزارے، اس حقیقت کا قائل ہو جائے کہ جینا بھی اسی طرح ہے جو حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن زندگی اللہ کی دی ہوئی، رزق اللہ کا دیا ہوا، سانسیں اللہ کی دی ہوئی، لوگ جینا اپنی مرضی سے چاہتے ہیں۔
یہ حقیقت پسندی سے دور بات ہے. جس شخص نے جو مشینری بنائی ہے آپ اسی سے پوچھیں گے اس کو کیسے چلانا ہے, آپ اسی سے دریافت کریں گے کہ کیا چیز استعمال کرنے سے صحت ٹھیک ہوگی, کیا استعمال کرنے سے خراب ہوگی. آپ اسی طبیب حکیم کے مشورے سے چلیں گے. ہم من چاہی زندگی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ کائنات کا رب اور جب بنائی اسی نے ہے تو چلے گی بھی اسی کے حکم کے ساتھ. دوسری بات, پوری دنیا اس بات کو اچھی طرح تسلیم کر لے کہ اللہ کے لاڈلے اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ساری رعنائیاں, ساری خوبصورتیاں, سارا وقار اور ساری عزتیں نبی پاک کی غلامی میں جمع کر دیں. اب کوئی شخص اگر یہ چاہے گا کہ میں حضور سے ہٹ کر کہیں سے عزت اویل کر لوں, نبی پاک علیہ السلام کی پیروی سے ہٹ کر کہیں سے میں کوئی خیر کٹی کر لوں, تو یہ حقیقت پسندی سے دوری ہے, ہو نہیں سکتا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. کامیابی اسی شخص کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا. یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ساری کامیابیاں, سارا حسن, سارا کمال, ساری خوبصورتیاں حضور کی سنت اور شریعت سے وابستہ ہیں. ہم جتنا مرضی نئے دور کا فیشن اوڑھ لیں, جتنا مرضی بھاگ لیں, جہاں تک ہماری رسائی ہے ہم جا لیں, لیکن حق اور سچ یہی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کہتے ہیں محبوب ان سے فرما دیں اگر یہ رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی غلامی کریں, اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا. سب سے بڑی حقیقت یہ ہے. دوسری بات جو بڑی سمجھنے والی ہے اور غور کرنے والی ہے اسی سے وابستہ, کہ یہ بھی کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ نبی کریم اللہ کے آخری نبی ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری ہیں. سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے, چاند اپنی جگہ بدل سکتا ہے, ستارے زمین پر آ سکتے ہیں, اس زمین کا سارا نظام بدل سکتا ہے, پر رسول پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ طے شدہ حقیقت ہے. آج جو لوگ قادیانیوں کے بارے میں, مرزائیوں کے بارے میں اپنے دلوں میں نرم گوشے پیدا کرتے ہیں اور وہ روغن خیالی کا مظاہرہ کرتے ہیں, وہ اچھی طرح سمجھیں کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ رسول پاک آخری نبی ہیں, اور اس حقیقت سے کوئی انکار کر سکتا؟ یہ طے شدہ حقیقتیں. اب حقیقتوں کو کوئی شخص بدلے گا, وہ اپنی عقل کو گمراہی کے رستے پر ڈالے گا. یہ حقیقت طے ہے اور قیامت تک طے ہے. اور فرما گئے ہیں ہادی کہ لا نبی آبادی, خود فرما دیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے کہ میرے بعد کوئی نبی آ سکتا. تو اس حقیقت کو میرا خیال ہے ہر شخص کو منوان تسلیم کر لینا چاہیے. تیسری بات, کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے, ان حقیقتوں کے بعد کائنات کی, اللہ رسول کو ماننے کے بعد کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جو آیا ہے اسے دنیا چھوڑ کر جانا ہے. بہت اچھا محل بنا لے, بہت اچھا گھر بنا لے, بہت آسودہ زندگی بنا لے, جتنے زندگی کے لیے اسباب درکار ہے وہ سارے جمع کر لے, لیکن کل نفس ذائقۃ الموت. اس حقیقت کا انکار نہیں کہ دنیا بہرحال انسان نے چھوڑ کر جانا ہے. بڑے بڑے محلات ہوں یا آپ کٹیا میں رہتے ہوں, بہت بڑا بنگلہ ہو یا جھونپڑی میں وقت گزرتا ہو, بہرحال موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہم حقیقت پسندی کا مظاہرہ نہیں کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جناب اسرائیل آئے, میں جان نکالنے آیا ہوں, ایک تماچا رسید کر دیا. اللہ کے حضور حاضر ہو کے عرض کی مالک وہ جناب کلیم نے تو یہ کیا ہے, جلالی ہیں آپ اپنی طبیعت کے تعلق سے. تو فرمایا ان سے جا کے کہیے کہ وہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں, جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے 1000 سال عمر بڑھا دی جائے گی. تو حضرت اسرائیل عرض گزار ہوئے اللہ کے پیارے کلیم علیہ السلام, آپ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں, جتنے بال آپ کے دستے مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے سالوں عمر بڑھا دی جائے گی. تو حضرت کلیم نے پوچھا پھر چلے 1000 سال ہو گیا, پھر نے کہا حضور پھر جانا تو ہے. تو پھر حضرت کلیم نے حقیقت پسندی کا سبق دیا, فرمایا اگر جانا ہے تو پھر آج ہی چلتے ہیں. او بھائی یہ زندگی ایک دن ہو یا 100 سال یہ گزر جاتی, دوش پر کملی ہو یا کہ شال گزر جاتی ہے. چلو گر امیروں کی بہے اقبال گزر جاتی ہے تو غریبوں کی بہرحال گزر جاتی ہے. یہ گزر تو جائے گی, ایسا تو نہیں ہے کہ یہ رکے گی. تو موت اٹل حقیقت ہے, لا ریب ہے. بس چھوٹا سا فرق ہے,
کافر کہتا ہے جتنی موج کرنی ہے دنیا میں کر لو، بعد میں فنا ہے۔ مومن کہتا ہے بقا ہی اس دن شروع ہونی ہے جس دن قبر میں مدینے والے کی پہلی زیارت کرنی ہے۔ بس سوچ میں اتنا سا فرق ہے، ہم کہتے ہیں نقطہ آغاز وہ دن ہے جس دن قبر میں جائیں گے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا پھٹک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے۔ مومن اپنی زندگی کو مرتب کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہاں مجھے اللہ کی رضا کے مطابق جینا ہے، اپنے مالک کریم کے حضور سجدہ ریز رہ کر، سرنگوں رہ کر وقت گزارنا، اور پھر قیامت کے دن اللہ کا فضل اور اس کا کرم مجھے نصیب ہو جائے گا۔ موت اٹل حقیق، میں آپ سے عرض کروں کوئی نہیں تیاری کرتے لوگ موت کی، جتنی محنت ہے صرف جینے کے لیے، جتنی جد و جہد ہے صرف زندگی گزارنے کی، جتنا وقت ہے صرف 60-70 سال کے لیے۔ ہمارا اور صحابہ کا فرق یہ تھا کہ وہ جتنی محنت کرتے تھے وہ مرنے کے لیے کرتے تھے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم جینے کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں ہر صورت جینے کے اسباب جمع کرنے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت خیر والی بھی ہے، رہنے والی بھی ہے۔ آخرت کے اکاؤنٹ کو مضبوط رکھتے تھے، وہاں نیکیاں ہر روز جمع کراتے تھے۔ قبر کی وہ 2 فٹ کی جگہ، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے وہ زندگی میں گناہوں سے، عیبوں سے، جرموں سے، نافرمانیوں سے بچتے تھے، ساری جد و جہد جینے کے لیے کی، اور پھر حال یہ ہوا کہ دنیا سے جاتے وقت وصیتیں شروع کر دیں، پتر اتنے 1000 روپے فلان جگہ خیرات کر دینا، اتنے لاکھ فلانے کو دے دینا۔ اور بھائی صاحب جتنے آپ نے زندگی میں دی ہیں بچوں نے بھی اتنے ہی دینے ہیں، آپ فکر نہ کریں، جتنی آپ نے اپنے ابا جی کے لیے دعائیں کی ہیں اس سے تھوڑی کم ہوں گی، زیادہ نہیں ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ نے عمر بھر دنیا داری کے لیے کوشش کی تو نتیجہ سامنے ہے، ادھر آنکھیں بند ہوتی ہیں، ادھر بیٹے ایک دوسرے پہ کیس کرا دیتے ہیں، یہ پلاٹ تو ابا جی مجھے کہہ گئے تھے، یہاں تو کچا رکا میرے پاس بھی ہے، یہاں تو 3 آدمیوں سے پوچھ لیں وہ میرے نام تھے۔ فتنے، فسادات، لڑائیاں اور دنگے۔ خدا را اس حقیقت کو سمجھ کیوں نہیں لیتے کہ دنیا چھوڑ کے جانا، اس نظریے کو بھانپ کیوں نہیں لیتے کہ تھوڑے دنوں کے لیے آئے، یہ ذہن ہمارا بن کیوں نہیں جاتا۔ رسول کریم نے صحابی کا کندھا پکڑ کے ہلا کے کہا تھا مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، تو یا رسول اللہ حکم فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل او کما قال صلی اللہ تعالی وسلم، فرمایا حقیقت پسند رہنا، دنیا میں یوں وقت گزارنا جیسے مسافر گزارتے ہیں، راہگیروں کی طرح جینا۔ او بھائی صبح سے شام تک کوئی تو کوشش کرو، دنیا چھوڑ کے جانی ہے، مر جانا ہے۔ ہم سے زیادہ بلند پایا لوگ گزرے، ہم سے پہلے جتنے تھے سارے بلند درجات کے تھے، مالی طور پر مضبوط لوگ گزرے، عقلی طور پر مضبوط لوگ گزرے، سرمایہ زیادہ تھا گزر گئے، علم زیادہ تھا گزر گئے، فہم زیادہ تھا گزر گئے، حکمت زیادہ جانتے تھے گزر گئے، دانائی زیادہ جانتے تھے گزر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جناب اسرائیل حاضر ہوئے، عرض کی حضور چلیے اللہ کریم کی بارگاہ سے پیغام اجل لایا ہو، تو حضرت خلیل علیہ السلام عرض کرنے لگے مالک کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کے لیے پیغام اجل بھیجتا ہے؟ تو مالک نے فرمایا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ تو ملنے کے لیے بلایا ہے تو آئیے نا۔ تو عرض کی مالک کو پیغام کبھی پہلے آ جاتا تیاری کر لیتے، تو کہا ابراہیم تندرست جسم میں جس دن پہلا درد ہوا تھا تو پہلا پیغام ہی تو بھیجا تھا، سیاہ بالوں میں جس دن سفید بال چمکے تھے تو پیغام بھیجا تو تھا، جس دن سیدھی کمر درد سے تھوڑی جھکنے لگی تھی تو پیغام بھیجا تو تھا۔ یہ پیغام تو یکے بعد دیگرے آتے رہے، آئے پیغام آئے، کبھی دادا کی چارپائی کو کندھا دیا، کبھی دادی کی چارپائی کو کندھا دیا، کبھی رشتہ داروں کے جنازے پڑے، کبھی ماں باپ کے جنازوں کو کندھے دیے، وقت تو سارے دیکھے، لیکن کیا خیال تھا صرف انہوں نے دنیا چھوڑنی تھی؟ ہمارا یہاں پکا ارادہ ہے، بہانے بازی کرتے ہیں ہم لوگ، میں بچوں کے لیے کر رہا ہوں، جن بچوں کے والدین ان کی پیدائش سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بچے پلا نہیں کرتے، ان کے یہاں رزق نہیں آیا کرتا، آپ جائز ناجائز اکٹھا کر رہے ہیں بچوں کے لیے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ خدا را اس حقیقت کو سمجھنا، ایسے ہی حقیقت پسندی سے دور نہ ہو جانا۔ موت ہر وقت تلاش کرتی ہے، ڈھونڈ لیتی ہے، ایک ساتھ آگے نہ ایک ساتھ پیچھے، پھر جانا ہے اور بہرحال جانا ہے۔ بھول جاتے ہیں لوگ،
نئی دوستیاں بنا لیتے ہیں لوگ، نئے تعلقات بنا لیتے ہیں لوگ، آہستہ آہستہ ہمارے بعد لوگ دوسروں کو قبول کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ میں قبرستان جایا کرتا تھا تو پہلے قبروں کے پیچھے زیادہ تر یہی لکھا ہوتا تھا آخری آرام گاہ۔ تو کچھ عرصہ پہلے چند سال ہوئے میں قبرستان گیا تو ایک قبر کے کتبے کی بیک سائڈ پہ لکھا تھا میں بہت اہم تھا، یہ میرا وہم تھا۔ وہم تھا میرا کہ میں بڑا اہم ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ کس نے کہا ہے میں اہم تھا؟ کوئی بھی نہیں، سارے کام چل رہے ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ بھائی اس حقیقت کو سمجھو، جانا ہے اور بہرحال جانا ہے، اور دنیا کو بہرحال چھوڑنا۔ حقیقت پسند بنے، اور یہ جو سہارے ہم نے لیے ہوئے ہیں جان بوجھ کر جھوٹ کے اور ڈانگ ٹپاؤ پالیسی کے، دیکھی جائے گی بس ٹھیک ہو جانا ہے بس تھوڑا، یا اس سے باہر آ جائیں۔ اب کتنی کو دیر، کتنا کو بچپنا، کتنا کو لڑک پن، کتنے کو شغل، کتنا کو تصویروں کی دنیا کی زندگی، کتنا کو خواب۔ میں ایک دوست شکوہ کرنے لگے، کہنے لگے تھوڑا سا الجھ گیا تھا، امید تھی مجھے ڈھیر سارے دوست آ جائیں گے اور میری اس پریشانی میں میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور میں نکل جاؤں گا اس پریشانی سے۔ تو میں نے کہا یہ تو خوابوں کی زندگی ہے، جتنے لوگوں کے ساتھ آپ زندگی میں کھڑے ہوئے ہیں اتنوں نے آپ کے ساتھ کھڑے ہونا تھا۔ آپ خود اندازہ کر لیں، ہمیں بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں جب ہمیں کوئی کام بتاتا ہے تو سیم صورتحال دنیا کی ہے۔ ہم حقیقت پسند نہیں، کہانیوں کی دنیا میں زندہ ہیں، رنگوں کی دنیا میں زندہ ہیں، تصویروں کی دنیا میں زندہ ہیں، لائکس اور کمنٹس کی دنیا میں زندہ ہیں، اسٹیٹس کی دنیا میں زندہ ہیں۔ حقیقت کچھ اور ہے، افسانہ کچھ اور ہے، خواب کچھ اور ہے، دن کا اجالا کچھ اور ہے۔ میرے بھائی سفر گھر بیٹھ کے میپ پر ماپنا اور ہے، اور سواری پر بیٹھ کر وہ منزلیں طے کرنا کچھ اور ہے۔ یاد رکھنا، گھر بیٹھ کر یہ کہنا کہ میں آیا یہ اور ہے، اور جب پاؤں میں آبلے پڑ جائیں، چھالے پڑ جائیں، اور جب ذہن چکرانے لگے اور گاڑیوں میں بیٹھتے نظریں گھومنے لگیں، تو اس وقت منزلوں کا تعین کرنا یہ کچھ اور ہے۔ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ اپنی زندگی میں حقیقت پسند بنے، کبھی بھی آنکھیں بند۔ میں کبھی کبھی تڑپ جاتا ہوں، کچھ لوگ بڑے ہی حقیقت پسند تھے، بڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حقیقت پسند تھے، کبھی کسی خواب کا سہارا نہیں، کچھ نہیں۔ کسی نے بڑی تعریف کی حضرت عمر کی، کہا کیا بات، اور وقت شہادت کی۔ حضرت عمر نے ساری فضیلتیں اپنی سنی ہوئی تھیں، پر عاجزی کا منظر، خود عاجزی کر رہے تھے، ہمیں حقیقت بتا رہے تھے۔ فرمانے لگے تمہارا خیال ہے عمر کی بڑی شان ہے، لیکن یہ انداز عجز دیکھنا۔ فرمانے لگے میرے لیے دعا کرنا، مجھے زخم لگ گیا ہے، میں دنیا چھوڑ رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا۔ درجہ نہیں چاہیے، بس میری نیکیاں اور میری بدیاں معاذ اللہ برابر برابر ہو جائیں، میرا رب بس اتنا کہہ دے جا تجھے معاف کیا، اس سے زیادہ نہیں۔ یہاں تو جس نے 15 دن نفل پڑھ لیے ہیں اور 10 عمرے کر لی ہیں، اس کے پاس بھی چٹ ہے جیب میں جنت جانے کی۔ یہاں جس نے 5-6 اکٹھی مسلسل محفل نعت کرائی ہیں، اس کے پاس دونوں جیبوں میں لسٹیں نعت خان خطیب پیر دے گئے کہ تو فکر نہیں کرنی، تیرے لیے ہر چیز کنفرم ہے، تو بہت بڑا عاشق رسول ہے۔ جیبوں میں ڈگریاں لیے پھرتے ہیں لوگ، اور حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ دعا کرنا برابر برابر ہو جائے، برابر۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا وجدان ہے، میں سادہ آدمی ہوں، دعوے سے بچتا ہوں، لیکن ایک فقیرانہ سا دعویٰ کرتا ہوں، امام جعفر صادق کا خالی نام لینے سے فیض نصیب ہوتا ہے۔ کسی کا قول نہیں سنا رہا، ذاتی بات کر رہا ہوں۔ ذکر کرنے سے، نام لینے سے طبیعت کے اندر نورانی فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا آدمی، امام اعظم ابو حنیفہ فقہ میں سب سے بڑے امام ہے۔ کسی نے کہا عمر کتنی؟ فرمایا 2 سال کا حضور بڑھاپا، اور 2 سال فرمانے لگی عمر وہی 2 سال ہے جو امام جعفر صادق کی خدمت میں گزر گئی۔ اتنے بڑے آدمی سیدنا امام جعفر صادق حقیقت پسند بڑے تھے۔ حضرت داؤد طائی ان کے شاگرد ہیں، مرید ہیں، خلیفہ ہیں۔ ایک دن کہنے لگے ادھر آ داؤد، حضور حکم ہو۔ فرمایا میری آخرت کے لیے دعا کرنا، صرف تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، امت کو پیغام دینے، میری آخرت کے لیے دعا کرنا۔ تو حضرت داؤد طائی رو پڑے، عرض کی حضور آپ حضور علیہ السلام کے نواسے، خاندان رسول ہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں؟ تو فرمانے لگے یہی تو دعا کرانی ہے کہ کہیں قیامت میں نانا کہ حضور مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، دعا کرنا میں کامیاب رہوں،
میں ڈھیر سارے ایسے سادات کو جانتا ہوں جنہوں نے زندگی بھر کسی کو بتایا نہیں میں سید ہوں. وہ کہتے تھے یار ذرا وہ سٹیٹس بن جائے, معیار بن جائے کردار و عمل کا, علم و فضل کا, پھر کریں گے اظہار. عاجزی میں رہے عمر بھر, خدا را حقیقت پسند بنے, ریالٹیز کو سمجھیں, جو اصل ہے اس پر آپ قائل ہوں, جو اصل نہیں اس پر آپ کبھی بھی. ایک اور حقیقت بھی اچھی طرح سمجھ لیں, یہ ڈھیر سارے لوگ جو رکے دیتے ہیں, پیغام دیتے ہیں اور مجھ سے محبت کی وجہ سے بار بار دعا کا کہتے ہیں, انہیں ایک حقیقت سے پردہ اٹھا کے بتانے لگا ہوں. یہ کائنات کی بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس کو مشکل آئی ہے نا اس کے لیے اللہ آسانی بھی فرمائے. بہت بڑی حقیقت ہے. کیوں کہ قرآن مجید نے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, فرمایا بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی. یہ حقیقت ہے قرآن کی بتائی ہوئی. اس لیے جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں وہ سمجھ لیں کہ بڑی جلدی یہ مشکلات دروازہ بنے گی, اور جیسے ہی دروازہ کھلے گا سامنے آسانیاں نظر آئیں گی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھ پر سخت مشکلات آئیں, یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے, شدت بھوک کی وجہ سے میں زمین پر لیٹ گیا, اور ذرا میں پریشان ہونے لگا تھا کہ خود بخود میری زبان پر یہ آیتیں جاری ہو گئیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فرمایا میں آیتیں پڑھ رہا تھا, اٹھ کے بیٹھا, چلنے لگا, کام میں لگ گیا, چند ہی دنوں میں اللہ نے ساری مشکلات کو آسان فرما دیا. یہ حقیقت ہے, اس حقیقت کو کبھی جھٹلانا. اس لیے یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ جناب اسلام پر بڑی مشکلات ہیں اور حالات بڑے سخت ہیں اور فلانا کیا کر رہا ہے اور فلانا کیا کر رہا ہے, تو میں کیا کرتا ہوں, یہ جتنا زیادہ گمہ ہوتا ہے نا طوفان اتنا تیز آیا کرتا ہے. گھٹن جتنی زیادہ ہو ہوا پھر اتنی. مسلمانوں نہ گھبراؤ, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ حالات بالکل ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ جتنی مشکلات ہیں یہ اپنے پہلو میں آسانیاں لے کے آیا کرتی. میں کسی زمانے میں بڑی سخت تکلیف کا شکار تھا, تو میری والدہ بڑے دبے لفظوں میں کبھی کبھی ماتھا چوم کہتی پتر اللہ نے اتنا دینا ہے سانبے ہی نہیں جانا. تو وہ چلے سادے لوگوں کا جملہ ہے, اور اس جملے کے اندر ابھی بھی اتنے معاملات ہیں یہ کنٹرول کے, انتظامات کے, میں واقعی نہیں سنبھال سکتا. وہ کئی سارے لوگ ملیں تو تب سنبھالے جاتے ہیں. بھائی ہر مشکل اپنے دامن میں آسانی رکھتی ہے, ڈسٹرب نہ ہو, مینٹلی طور پر پریشان نہ ہو. جیسے ہی مشکل آئے قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ آسانی لے کے آئے گی. اور ایک اور حقیقت بھی اچھی طرح سمجھ لیں, رزق بندے کو تلاش کرتا ہے. آپ کو گھر سے نکلنا ہے, کوشش کرنی ہے, محنت کرنی ہے, لیکن جو جائز نہیں اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا, اس لیے کہ جو آپ کا ہے وہ تو آپ کو ڈھونڈ رہا ہے. بس آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا نہیں, تھوڑی سی محنت کی نہیں, تو وہ جو آپ کا رزق ہے نا وہ آپ کو تلاش کر رہا ہے, وہ ڈھونڈ رہا ہے, وہ آپ تک پہنچ جائے گا. یہ اتنی بڑی, بہت سارے دوست آ کے کہتے مجھے کسی نے کہا تجھے بندش کر دیا, تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ ہو سکتا ہے صحیح ہے, اللہ نے بھیجا تھا آپ کی طرف اور رستے میں کسی بندے نے روک دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی کمزور بات کیسے کر سکتا؟ اللہ نے بھیجا تھا اور بندے نے بندش کرا دی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بات کو سمجھیں, بھیجنے والا مالک ہے. سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قیمتی فرمان, غربت کے ہاتھوں پریشان ہونے والے اور یہ کہنے والے کہ کئی کاروبار شروع کیے ہیں میرا چلتا نہیں, جو قدم آگے رکھتا ہوں پیچھے جاتا ہے, وہ یہ اس حدیث کو ذرا سنیں اور اپنے ذہن سے ان ساری آزمائشوں کو نکالیں. اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا رزق بندے کو اسی طرح تلاش کرتا ہے جیسے موت بندے کو تلاش کرتی ہے. یہ جہاں بھی ہو, جس مقام پہ بھی ہو, جب وقت آتا ہے تو موت پہنچ جاتی ہے نا, تو جب خدا کا ارادہ کرم ہوتا ہے تو رزق بھی پہنچ جاتا ہے. آپ محنت جاری رکھیں, کاروبار کرتے رہیں, جد و جہد کرتے رہیں, جو آپ کا ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا. اپنی زندگی میں حقیقت پسند بنے. یہ ایسے ہی دوسروں کے پیسوں پر موج کرنے کا ارادہ ترک کر دیں, کسی اور کے گھر جا کے پیٹ بھرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دیں, حقیقت پسند بنے. جو آپ کا ہے وہ انشاءاللہ. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک انار اللہ کے بارگاہ میں کسی غریب کو دیا انار, تو آپ فرماتے تھے مجھے اس کے بدلے 10 آئیں گے, چونکہ قرآن کہتا ہے ایک کے بدلے 10. تو دروازے پہ ایک شخص آئے دینے کے لیے, وہ دیا آپ نے, تو ایک شخص صاحب انار لے کے آئے, تو انہوں نے مولا علی شیر خدا کو 10 دیے. آپ فرمانے لگے یہ نہیں ہمارے. کہنے لگا آپ کے ہیں؟ فرمایا ہمارے نہیں. کہا آپ کے ہیں؟ یہ ذرا یقین کا حسن دیکھیے. فرمایا ہمارے نہیں.
کہا جناب آپ کے ہی ہیں؟ فرمایا نہیں، ہمارے تو آنے تھے 11، چونکہ ایک کے بدلے میں اللہ نے 10 دینے تھے، ایک ہمارے والا اور 10 اللہ کی طرف سے انعام آنے والا۔ اس شخص نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کہنے لگے اے شیر خدا، آپ کے یقین کامل پہ بھی قربان جاؤں، میں 11 ہی لایا تھا، بس دیکھ رہا تھا شیر خدا کیا فرماتے ہیں۔ آپ کا یقین، آپ کا اللہ کی ذات پر بھروسہ، کیا خوبصورت انداز ہے۔ محنت تو کی ہے کسی کے گھر میں، مزدوری تو کی ہے کسی کے ہاں، نوکری تو کی ہے کسی کے ہاں، لیکن وہ کی کسی بندے کے ہاں ہے، رزق بارہ اللہ عطا کرے گا۔ میرا خیال ہے اگر یہ ذہن بن جائے تو یہ جو ہم روز شکوے کرتے ہیں نا، فلانا ظالم ہو گیا، فلانا جابر ہو گیا، فلانا فاسق ہو گیا، اگر کوئی ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے جرم کی سزا پائے گا، لیکن ہم اس آزمائش سے بھی باہر آ جائیں، زندگی حقیقت پسندوں والی گزاریں۔ خیالات کی دنیا، خوابوں کی دنیا، لوگوں پر بھروسہ، بندوں سے امیدیں، مخلوق خدا پر توجہ، اتنے مل جائیں گے، اتنے آ جائیں گے، فلانا اتنی مہربانی کر دے گا، ان ساری جو ہماری حقیقت پسندی سے دوری ہے، اس ساری چیزیں، ساری خوابوں کی دنیا ہے۔ آپ حقیقت کی دنیا میں آئیں، زمین پر آئیں۔ کبھی بھی وہ کسی نے کہا تھا محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا، پانی میں اترے تو پتہ چلتا ہے پانی کتنا کتنا ہے۔ اس لیے عزیز بھائی، میری بالخصوص نوجوانوں سے گزارش ہے، حقیقت پسند بنو یار۔ آپ جو نہیں ہیں وہ بننے کی ضرورت، بہت پہلے کہا تھا پھر کہتا ہوں، ایک بزرگ کہتے ہیں میں ہر ایک سے نصیحت لے لیتا تھا، ایک طوائف گزر رہی تھی تو وہ بھی مجھے نصیحت کر گئی، میں نے اسے کہا کہ پردہ کار اللہ سے ڈر، اس نے ایسا جواب دیا کہ کئی گھنٹے بابا جی بے ہوش رہے۔ کہتے میں نے کہا پردہ کر اللہ سے ڈر، تو کہنے لگی حضور معاف کرنا، آپ نے ایک بات کی ہے تو ایک میں بھی کر لوں۔ میں نے کہا بیٹا کر لو، تو کہنے لگی میں انشاءاللہ توبہ بھی کروں گی، پردہ بھی کروں گی، اور ایک بات کرنی ہے، میں جو ہوں وہی کہلاتی ہوں۔ آپ بتائیے آپ جو کہلاتے ہیں آپ وہ ہیں کہ یہاں ڈھونگ رچایا ہوا ہے؟ سچ بتائیں، لوگ تو آپ کو ولی اللہ مانتے ہیں، درویش، صوفی، فقیر، خدا ترس مانتے ہیں، آپ نے ڈھونگ رچایا جو آپ ہیں بھی۔ فرماتے اللہ اکبر کا اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا، اور پھر میں اسے ڈھونڈتا رہا، زبان خلق کو نکارائے خدا سمجھو۔ او بھائیو، حقیقت پسند بنو۔ یہ جو ہم نے بہانے بازی اپنے ساتھ لگائی ہوئی ہے، اپنے ساتھ دھوکہ کرنا چھوڑ دو، اپنے آپ کے ساتھ ظلم چھوڑ دو، اپنے آپ کے ساتھ زیادتی چھوڑ دو، اپنے آپ کے ساتھ جان بوجھ کر خوش فہمیوں میں زندہ رہ کر عمل سے دور ہونا اور اپنے لیے معاذ اللہ قیامت کی سزائیں اکٹھی کرنا، اسے چھوڑ دو۔ حقیقت حال پر میں، اللہ مجھے معاف کرے، خدا نہ کرے میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے، یہاں لوگ بچے داخل کرانے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچہ داخل کر لیں، حفظ کرا دیں، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، تو میں کہتا ہوں آپ کی ابھی 45 سال عمر ہے، آپ اپنی بخشش کے لیے خود تیاری کیوں نہیں کرتے؟ یہ بچہ آپ کی بخشش کے تو کرائے گا، حدیث میں موجود ہے، لیکن میرے بھائی یہ کیا بات ہوئی، آپ نہ جائز دیکھیں نہ ناجائز دیکھیں، نہ نماز کا خیال کریں، نہ حدود اللہ کا خیال کریں، اور آپ نے ذہن بنا لیا ہے کہ بچہ داخل کرا دیا تو بخشا دے گا۔ اور وہ جو بخشانے والی بات ہے نا مشکات میں، اس کے بھی لفظ کیا ہے؟ فرمایا جو قرآن مجید کو پڑھے اور قرآن کے حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے، وہ اپنے خاندان کے 10 بندے لے کر جنت میں جائے گا۔ میں انکار نہیں کرتا، یہ بہت بڑی بشارت ہے، حافظ بندے جنت میں لے کے جائیں گے، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے عالم دین کے شاگردوں کی تعداد آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہوئی تو اللہ عالم کی سفارش ان کے حق میں قبول فرمائے گا۔ یہ بات درست ہے، پر یہ کہ آپ بھروسہ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا حضور جو کلمہ پڑھے گا جنت میں جائے گا، تو یہ روایت میں بیان کر دوں تو حضرت عمر قریب تھے، عرض کی حضور اس طرح تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ رہنے دو، ان کو وہی باتیں بتاؤ جو عمل کے قریب کریں۔ بڑی خوش فہمیاں ہیں، نا عاقبت اندیشیاں ہیں، کبھی کبھی لوگوں کی باتیں سن کے ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار چھوڑ دیں، آپ حقیقت پسند بنیں، کم از کم میں، کم از کم آپ، ہم تو اتنا سوچیں کہ یار بس جو اصل ہے اس پر رہیں، اصل سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ پھر زندگی ہواؤں کی نظر ہو جائے گی، خوابوں میں جینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آنکھ کھولیں، بیدار ہوں اور بیداری میں زندگی گزاریں، آپ کو لطف آئے گا کہ جو آپ ہیں وہی آپ کر رہے ہیں۔ میں اللہ کے حضور بڑے درد دل سے آج عرض گزار ہوں، اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پاکستان والوں کو اللہ حقیقت پسند کر دے، محنت کا عادی کر دے، کردار و عمل کو ٹھیک کرنے والا کر دے، آسانی والا کر دے، شعوری زندگی گزارنے والا کر دے۔